اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات غیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کہ دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے عظیم شہداء کی وارث پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام ایوان اقبال لاہور میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سربراہ پاکستان سنی تحریک حضرت مولانا محمد برادر محترم کا یہ ادائیگی کے بعد جہاں تشریف لا رہے ہیں، میں آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے برادر محترم کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ سٹیج پر پاکستان سنی تحریک کے مرکزی رہنما محترم محمد شاہد غوری صاحب رونق افروز ہیں۔ سے بڑی تاریخی شخصیت ہیں کہ جب سانحہ نشتر پار ہوا اور قیادت شہید ہو گئی، بندہ ناچیز اس وقت وہاں تعزیت کے لیے مرکز اہل سنت حاضر ہوا تو یہ اس وقت یہی شاہد غوری صاحب وہاں پر سارے امور کی نگہبانی اور نگرانی کر رہے تھے، اور یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے۔ سٹیج پر جامعہ رسولیہ شیراز مولانا پیر محمد طیب نورانی صاحب اور کثیر تعداد میں علماء و مشائخ جلوہ گر ہیں، اور پنڈال میں بھی ہر طرف کھلے چہرے اور کھلے ماتھے نظر آ رہے ہیں۔ کیا مدینہ سے صبا آئی کے پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو، بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ۔ میں مختصر حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ جو علالت کا مرحلہ تھا اس کے گزرنے کے بعد آج پہلی مرتبہ کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو یہ حصہ میں نے سنی تحریک کے لیے رکھا ہوا تھا کہ مجاہدوں کی جماعت میں خطاب سے اس کھڑے ہو کر گفتگو کرنے کا نئے سرے سے آغاز کیا جائے۔ تو اشعار کی صورت میں آج کے موضوع پر اپنی حاضری لگواتا ہوں۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا
نشان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیاں ختم نبوت کا۔ ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا۔ یہ نعرہ ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا، یہ نعرہ ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا، کرو اپنے لہو سے بھی یہاں ختم نبوت کا۔ مٹانے کو زمانے سے کفر ہر قادیانی کا، مٹانے کو زمانے سے کفر ہر قادیانی کا، اٹھا لاؤ یمامہ سے سنا ختم نبوت کا۔ دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، لگائے نعرہ ہر پیر و جواں ختم نبوت کا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا بھی ترجمہ ختم نبوت کا۔ اگلے شعر پہ خصوصی توجہ کرنی ہے۔ بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، نانوتوی کو سامنے رکھ کے آپ نے سننا ہے۔ بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر ہے، جس نے کیا کوئی زیاں ختم نبوت کا۔ بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر ہے، جس نے بھی کیا کوئی زیاں ختم نبوت کا۔ انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیاں ختم نبوت کا۔ خدایا شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، خدایا شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا۔ خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، بنا دے اپنے آصف کو حساں ختم۔ جو لکھا اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اعلی حضرت نے فرمایا تھا نا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، ان کا علم، ان کا کلام، ان کی مہارت، وہ تو اور محتاج کی حیثیت، ہم نے ایک چراغ کی طرح کچھ اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ انور کہوں کہ نور مجسم کہوں تجھے، انور کہوں کہ نور مجسم کہوں تجھے، رب کے رسل میں سب سے مکرم کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
انور کہوں کہ نور مجسم کہوں تجھے، رب کے رسل میں سب سے مکرم کہوں، نور ازل کا جلوائے اولا کہوں تجھے، نور ازل کا جلوائے اولا کہوں تجھے، مضمون انبیاء کا متمم کہوں تجھے، نور ازل کا جلوائے اولا کہوں تجھے، مضمون انبیاء کا متمم کہوں تجھے، انما بعثت متمما۔ جلوہ فگن تھے آپ ہی ہر ایک نبی کے ساتھ، تھے آپ ہی ہر ایک نبی کے ساتھ، جو امام بصیری رحمت اللہ علیہ نے قصیدہ حمزیہ میں فرمایا انما مثل صفاتک للناس کما مثل النجوم الماء۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگرچہ تشریف سب سے آخر میں بعد میں لائے، لیکن سارے پیغمبروں کے چہروں میں نور آپ کا ہی چمک رہا تھا، اگرچہ وہ نبوت میں مستقل تھے مگر وہ آپ کے کمالات کا آئینہ تھے۔ مثال دے کر کہا جیسے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں اور زمین میں پانی میں دیکھیں تو نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ پانی میں ہوتے نہیں، بہت دور ہوتے ہیں۔ ایسے ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ کا آنا پہلے انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے بڑا دور تھا، آپ کا نور بڑا تیز تھا اور ان کے چہرے بڑے شفاف تھے، تو وہ آپ ہی کی صفات کی رونمائی کر رہے تھے۔ تو میں نے لکھا جلوہ فگن تھے آپ ہی ہر ایک نبی کے ساتھ، آدم سے عیسیٰ ہر سو پہم کہوں تجھے، جلوہ فگن تھے آپ ہی ہر ایک نبی کے ساتھ، آدم سے عیسیٰ علیہ السلام ہر سو پہم کہوں تجھے، صحن چمن کی رونق ہمیشہ تجھی سے تھی، صحن چمن کی رونق ہمیشہ تجھی سے تھی، خلیل و ذبیح کلیم کا موسم کہوں تجھے، تخلیق آدمی پہ تقدم تجھے ملا، تخلیق آدمی پہ تقدم تجھے ملا، ہر نبی رسول کا خاتم کہوں تجھے، نگاہ عشق و وسطی میں وہی اول وہی آخر، تخلیق آدمی میں تقدم تجھے ملا، ہر نبی رسول کا خاتم کہوں تجھے، لیتے ہی نام کشتی کنارے پہ لگ گئی، لیتے ہی نام کشتی کنارے پہ لگ گئی، غمگینوں بے نوا کا تبسم کہوں تجھے، لیتے ہی نام کشتی کنارے پہ لگ گئی، غمگینوں بے نوا کا تبسم کہوں تجھے، باغ دنا سے آگے اوحا کی وہ چٹک، فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ عقیدہ ختم نبوت کی وسعتیں صرف مسلک اہل سنت میں ہی بیان کی جا سکتی ہیں، باقی کی چادر اتنی تنگ ہے کہ وہ افورڈ ہی نہیں کرتی کہ یہ عقیدہ اس حق کے مطابق بیان کیا جا سکے۔ باغ دنا سے آگے اوحا کی وہ چٹک، جو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا بلبل سدرہ تو اس کے بو سے بھی محرم نہیں، باغ دنا سے آگے اوحا کی وہ چٹک، کل غیوب کا ایک تعلم کہوں تجھے، باغ دنا سے آگے اوحا کی وہ چٹک، کل غیوب کا ایک
تعلم کہوں تجھے، تجھ سے پڑھا جنہوں نے ان کا نہیں جواب۔ آپ تو آپ ہے محبوب، تجھ سے پڑھا جنہوں نے ان کا نہیں جواب۔ صدیق و مرتضیٰ کا معلم کہوں تجھے، تجھ سے پڑھا جنہوں نے ان کا نہیں جواب۔ صدیق و مرتضیٰ کا معلم کہوں تجھے، آصف کو ہو سکی ہے اب تک یہی خبر، آصف کو ہو سکی ہے اب تک یہی خبر، بعد از خدا میں سب سے معظم کہوں تجھے۔ آصف کو ہو سکی ہے اب تک یہی خبر، بعد از خدا میں سب سے معظم کہوں تجھے۔ اور حالات حاضرہ میں ہمارا جو مشترکہ فرض ہے اور ذمہ داری ہے، اور آج کے موضوع کے لحاظ سے بس یہ اشعار عرض کرتے ہوئے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ موج بڑھے، موج ہوتی ہے طوفان کی، موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے۔ یہی حضرت سلیم قادری شہید رحمت اللہ علیہ اور حضرت عباس قادری شہید رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابرین کا ہمارے لیے پیغام ہے۔ موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے، دین کی خاطر سب کچھ جھیلے، دین بچائے رکھنا ہے، دین کی خاطر سب کچھ جھیلیں، دین بچائے رکھنا ہے۔ بال بکھیرے اتری برکھا، پردے میں ہے جان، کیا پل بھر کو اٹھی آندھی، تارے پڑ گئے مان۔ دین نبی کے ہر دشمن کو خوب دبائے رکھنا ہے، بستی بستی فکر رضا کا علم لگائے رکھنا ہے۔ رات کٹھن ہو یا دن بوجھل، رات کٹھن ہو یا دن ہو بوجھل، علم اٹھائے رکھنا ہے۔ ختم نبوت کا ہم سب نے ورد پکائے رکھنا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔